بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے تھے، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں، کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملتے تو مجھے اے عمر ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ چنانچہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے ہیں، پھر مجھ سے فرماتے، یہ ایمان کی مجلس ہے۔ ایمان تمہارے کرتے کی طرح ہے جسے تم پہنا ہوا ہوتا ہے، پھر تم اسے اتار لیتے ہو، اتار لیا ہوتا ہے، پھر تم اسے پہن لیتے ہو، اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دو کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے، ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم اپنے ایمان بڑھا لیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ کریں۔ حضرت اسود بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے فرمایا، آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کو تازہ کر لیں۔ میری ماں اور بہنوں، میرا یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ دینی مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور مدارس جو ہمیں علم سیکھنے جاتے ہیں، اور اللہ کا راستہ، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ گھروں میں تعلیم کرنے سے بھی ہمیں ایمان سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ روزانہ گھروں میں تعلیم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ روزانہ گھر میں تعلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو دین کا ماحول بناتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اپنی رحمت و نازل و برکتیں فرماتے ہیں، اور ہمارے گھر میں شیطان بھی دور ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ جو ہمیں مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں ہدایت مانگنا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا جو خزانہ ہے وہ ہمیں جو مانگنا ہے وہ ہے ہدایت۔ تو کیا ہے کہ تو بتاتے ہیں کہ علماء جس گھر میں فضائل اعمال رہتی ہے تو اسی گھر میں ہدایت ملتی ہے۔ جس گھر میں فضائل اعمال ہوتی ہے اس گھر میں ہمیں ہدایت ضرور ملتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرنا ہے، جس میں جو بھی حصے یعنی پارٹس ہیں اس میں روزانہ ایک پارٹ میں سے ہمیں حدیث پڑھ کر ہمیں لوگوں یعنی ہمارے گھر والوں کو سمجھانا ہے، تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور انہیں بھی آخرت کی فکر لگ جائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم سب بہترین امت ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو دین پہنچانا ہے، یعنی ہمارا کام ہی وہی ہے جو دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اسی لیے ہمیں آج سے ہم روزانہ گھروں میں تعلیم کی محنت کریں گے، اور تعلیم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھنے کی بھی، اور جو بھی اسے پڑھتے ہی اسے عمل کی نیت سے سننا ہے، اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سن لیے، تعلیم صرف سننے کا پڑھنے کا نام نہیں، یہ ہمارے اندر عمل لانے کا، کیونکہ یہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتائے ہیں، اور نبی کے حدیث ہیں، تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی کے طریقے پر چلنے سے ہمیں کیا راستہ ملتا ہے؟ ہمیں جنت کا راستہ ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزانہ ہمارے گھر کی تعلیم کی عادت ڈالنا ہے، اور گھر میں جو بھی بچے ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، ہمیں گھر میں تعلیم کو روزانہ بیٹھ کر ہمیں تعلیم کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہدایت ملے۔ اور کیا ہے؟ بچوں کو بھی بٹھائے تاکہ ان کا ذہن بھی بنے،
بچوں کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، تو وہ واقعات سنتے ہیں تو ان کے ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان کو دین سے محبت ہونے لگتی ہے، اور دل بھی ان کا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم روزانہ تعلیم کریں گے۔ اور جو حدیث میں پڑھی نا، اب حیات الصحابہ، میں جو حدیث پڑھی نا حیات الصحابہ میں سے ہے، یعنی اس میں جو حدیث پڑھی ہے میں نے، اس سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا ایمان جلدی پرانا ہو جاتا ہے۔ اس میں حدیث میں جو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان نئے کپڑے کی طرح ہے، جیسا نیا کپڑا پہن کر ہمیں کتنا دیر وہ ہمارا صاف رہتا ہے، کچھ دیر میں ہی ہمارا وہ نیا کپڑا گندا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح ہمارا ایمان بھی اتنا جلدی پرانا ہو جاتا ہے جتنا نیا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک مثال کیا دی، جیسا ہنڈی میں شیروا پکتا ہے، زور اور شور سے جیسا ہنڈی میں شیروا ابلتا ہے، ویسا ہی ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے ایمان کو ہر ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، تاکہ شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں دین سے دور کرے۔ تو ہر ہمیشہ ہمیں شیطان کے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج کا میرا بس اتنا ہی ہے، تاکہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے۔ میں کل سے آپ کو روزانہ ایک حدیث سناؤں گی، تاکہ ہم سب کو ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے، اور حدیث جو بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھانے کی بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے اور 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی پڑھتے ہی وہ آگے پہنچانے کی کوشش نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔